السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ خواتین کے متعلق موضوع ہے کہ بچہ دانی کا منہ بند ہو جانا، یعنی رحم کا منہ بند ہو جانا، بچہ دانی کا منہ بند ہو جانا، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو اس کے تعریف، اس کے اسباب، اس کی علامات اور علاج کے بارے میں انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی سننی ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ رحم کا منہ بند ہو جانا، بچہ کا منہ بند ہو جانا، تو اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ طریقے سے اندر کوئی ایسی مرض پیدا ہو جاتا ہے، ایسا سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، یا یہ بعض دفعہ بواسیری مسے جو ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ورم اور سوزش رحم کے اندر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کی تاریخ میں بھی بتایا کہ بعض دفعہ یہ بواسیری مسے، یعنی جس طرح کی بواسیر مگد کے اوپر پیدا ہوتی ہے، اس طرح رحم کے اندر بھی جو ہے، رحم کے منہ کے اوپر بالکل یہ وہاں پہ بھی یہ بواسیر کے موقع پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ ان کا گوشت پڑتا ہے وہ پھر پوری جگہ کو گھیر لیتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی رسولی، یعنی بعض دفعہ خواتین کے اندر رسولیاں رحم کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور رسولی جب وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ برم اور سوزش ہو جاتی ہے خواتین کے رحم کے اندر، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی علامات کے اندر پیڑوں کے اندر خاص طور پر درد کی کیفیت پیدا ہوئی رہتی ہے، باقاعدہ جو ہے یہ جو مینسز جو ہے یہ بند ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رحم جو مقام ہے وہاں پہ درد کی کیفیت پیدا ہوئی رہتی ہے، کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے، سانس تھوڑا سا چلنے سے سانس پھول جاتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جو ناف کے جو نیچے والا جو حصہ ہے یہ درد کے ساتھ درد کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ یعنی یہ اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں، اور ایسی خاتون جو قبض کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کا علاج، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو سبب ہوتا ہے اس سبب کے مطابق اگر علاج کیا جائے تو جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر رحم کے اندر رسولی موجود ہے تو آپ نے اس رسولی کا باقاعدہ علاج کرنا ہے۔ اگر رحم کے اندر ورم اور سوزش ہو گئی ہے تو آپ نے رحم اور جو رحم کے اندر سوزش اور ورم ہے آپ نے اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے۔ اگر یہ بواسیری مسے جو ہے یہ رحم کے اندر، رحم کے منہ کے اوپر پیدا ہو گئے ہیں تو آپ نے اس کے مطابق اس کا علاج کرنا ہے۔ یعنی جس طرح آپ اسباب کے مطابق اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ شفا یاب بھی ہو جائیں گے، اور آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ اس میں حل ہو جائے گا۔ تو اس میں ہماری یہ مختلف ویڈیوز ان موضوعات کے اوپر موجود ہے۔ یعنی یہ اگر آپ کے اندر رسولی ہے یا ورم اور سوزش ہے یا بواسیری مسے ہے تو ان کی ویڈیوز باقاعدہ موجود ہیں، تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ کے جو ہے وہ آپ وہ والی دوائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک چیز کا آپ کے لیے اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو خواتین اس مرض کے اندر مبتلا ہیں تو وہ کیا کریں کہ وہ معجون عشبہ لے لیں۔ معجون عشبہ کا ایک چمچ صبح دوپہر شام وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہلدی اور ملٹھی کا باریک سفوف کر لیں، یہ برابر وزن میں لیں گے۔ ہلدی اور ملٹھی کا باریک سفوف کرنے کے بعد یہ چھوٹا جو چائے والا چمچ جو ہے یہ ہاف چمچ آپ نے صبح خالی پیٹ اور شام کو 5 بجے یہ 2 ٹائم یہ آپ استعمال کریں۔ اور اس طرح معجون عشبہ جو ہے یہ دن میں 3 مرتبہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے نیم کا بنا بنایا تیل لے لینا۔ نیم کا تیل بنا بنایا لے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انگلی کے ساتھ وہ تھوڑا تیل اپنی ہتھیلی کے اوپر لگائیں۔ ہتھیلی کے اوپر لگانے کے بعد اپنی انگلی کو پہلے اچھے طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیں، دھو لیں کسی کاربالک ایسڈ صابن کے ساتھ۔ دھونے کے بعد یا نیم سوپ کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اپنی شرمگاہ کو اس
کاربونک ایسڈ والے صابن سے یا نیم والے صابن سے آپ اچھی طریقے سے دھو لیں. دھونے کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے جگہ کو خشک کرنا ہے. خشک کرنے کے بعد یہ آپ نے جو نیم والا تیل جو ہے یہ تلے کے اوپر تھوڑا سا ڈال کے اپنے رحم کے آس پاس، اس کے منہ کے اوپر، اس کے دائیں بائیں، یہ بے ضرر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے انشاءاللہ. خاتون وہ خود بھی لگا سکتی ہے. تو یہ لگاتار آپ چند دن لگائیں تو انشاءاللہ یہ جتنی یہ ایسی پرابلمز ہیں یہ انشاءاللہ اگر معمولی انفیکشن اگر ہوئی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.